تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى الانبياء والمرسلين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا اهل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھتے دیکھتے 7 محرم، بس اتنا یاد کر لو کہ ہم کو تو آرام سے فرش کے اوپر لائٹوں کے نیچے گھروں کے اندر آرام کی سے ہم تو یہاں پر وقت گزار کر امام حسین کو اور ان کے کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں، مگر ہے اس 7 محرم کو آج کے دن مغرب کے بعد امام حسین ان کے بچوں کو، ان کے صحابہ کے اوپر جو رسول کے نواسے ہیں اور آب کوثر کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں، دنیا بھی ان کے باپ کی، ماں بھی ان کے باپ کی، یہاں تک جب سرکار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نکاح ہوا، فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا، تو اس نکاح میں مہر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولا علی مشکل کشا نے فاطمہ زہرا کو یہ ساری کائنات ان کے نکاح میں مہر عطا کر۔ اب یہ جو بھی ہے، یہ جتنا بھی ہم لوگ دنیا کا اناج کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو بھی کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ سب آ کر یہ فاطمہ زہرا کا ہے، یہ جتنے بھی کائنات میں جو بھی ہے۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، یہ قرآن اور اہل بیت، ان سے وابستہ ہونا، یہ مجھے آب کوثر کے پاس ملیں گے۔ یہ قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں مجھے آب کوثر کے پاس آئیں گے، اور آب کوثر کے پاس قرآن بھی آئے گا، اہل بیت بھی آئیں گے، اور جو ان دونوں سے وابستگی رکھیں گے، قرآن اور اہل بیت سے، وہ لوگ بھی آئیں گے۔ وہاں پر میں، علی، حسن، حسین، ہم 4 ساری کائنات کے مردوں کو ہم پانی آب کوثر پلائیں گے۔ یہ آب کوثر وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد وہ انسان کو، یا وہ جن کو، یا وہ فرشتے کو، وہ یا ملائکہ کو، آب کوثر جس وقت پیتا ہے، جام کوثر جب پیتا ہے، تو خدا کی قسم وہ ان کے ہاتھوں سے پینے کے صدقے میں اس کے بعد وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ جیسا اللہ تعالیٰ باقی ہے، آب کوثر پینے کے بعد سارے باقی ہو جاتے ہیں، سارے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مالک، آب کوثر کے مالک حسن و حسین، آب کوثر کے مالک علی ہیں۔ مردوں کو، ساری کائنات کے مردوں کو یہ آب کوثر پلائیں گے، عورتوں کو میری ماں فاطمہ زہرا آب کوثر پلائیں گی۔ آج وہ آب کوثر کے مالکوں کو، آج دنیا کے لوگوں نے، آج مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کمینوں نے آج امام حسین کی اولاد کے پر پانی بند کر دیا۔ آج وہ دن ہے، 7 محرم کا دن ہے، جو ان کے پر پانی بند کر دیا۔ آج وہ ایسا دن ہے کہ آج قیامت برپا ہو گئی۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے واسطے دھوپ کے اندر بھی حسن و حسین کو دیکھا نہیں کر سکتے کہ میرے بچے، میرے نواسے دھوپ میں کھیلیں گے اور دھوپ میں ان کو دھوپ لگ کر گرمی ہوگی، آج جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، انہوں نے آج امام حسین کے پر پانی بند کر دیا۔ آج 7 محرم ہے، آج کے بعد پانی بند ہے۔ 7، 8، 9 اور تقریباً 10 کی شام تک، یہ 3 دن، 7 سے لے کر 10 دن تک امام حسین کو نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا۔ صرف امام حسین کو نہیں، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے جس دن امام حسین کربلا میں 2 تاریخ کو پہنچے، خدا کی قسم امام حسین نے اور حضرت زینب اور عباس نے، ان تینوں نے پانی اور کھانا دونوں ترک کر دیا تھا، مگر ان کے بچوں کو 7 محرم سے امام حسین کے بچوں کو پانی بند کر دیا۔ دیکھو، جو ہم مر کر جس کے واسطے جاتے ہیں، خدا کی قسم انہی کی اولاد کے پر جب پانی بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا، کیا اس کا مرحلہ ہوگا، کیا ان کی پریشانی ہوگی، کیا ان کا تکلیف ہوگی، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپیں گے، کیسے فاطمہ زہرا تڑپیں گے، کیسے حسن و علی تڑپیں گے، کیسے انبیاء مرسلین تڑپیں گے۔ جو آب کوثر کا مالک ہے، انہی کو دنیا والوں نے ان کے واسطے پانی بند کر دیا۔ اب یہ پانی ان کے پر بند کر دینا،
اور خود پانی پی لینا، خود نمازیں پڑھ لینا، خود روزے رکھ لینا، کیا ان پانی بند کرنے والوں کو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ جنت کو جائیں گے؟ جب امام حسین کا ایک وعدہ ہے، جب حضرت عباس علمبردار علیہ السلام جب گئے تو ایک ہاتھ میں مشکیزہ دیا اور ایک ہاتھ میں علم دیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ دیا، ایک ہاتھ میں علم دیا۔ وہ علم وہ کون سا علم تھا اور یہ ہم لوگ کون سے علموں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یہ تھوڑا جان لو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں گئے، سرکار نے کہا کہ 40 دن میں ہم جیتیں گے۔ 30 پر 9 دن تک سارے صحابہ گئے، لڑے، ہار گئے، آ گئے، پھر گئے، ہار گئے، آ گئے۔ 40واں دن آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا آج 40ویں فجر کو میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا۔ کیا دوں گا؟ علم دوں گا، علم دوں گا جو دنیا میں بھی میرا علم بردار ہے، جو دنیا میں بھی میرا علم بردار ہے اور آخرت میں بھی علم بردار ہے۔ جو بھی اس علم کے سائے میں اور جو بھی اس علم کے پیچھے چلیں گے، دنیا میں بھی پیچھے چلیں گے، چاہے وہ ہارے ہوئے ہو، چاہے وہ بگڑے ہوئے ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ خطا کار ہو، جیسے بھی ہو، اس علم کے سائے کے نیچے آئیں گے، کامیابی ان کو چومے گی، کامیابی ان کو چومے گی۔ اور خدا کی قسم اگر وہ قیامت کے روز بھی اس علم کے نیچے آئیں گے تو خدا کی قسم وہاں پر بھی کامیابی چومے گی اور وہاں پر بھی جنت جائیں گے۔ ادھر یاد رکھ لو، یہ علم رکھنا یہ ہماری سنت نہیں، یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے طرف سے رسول پر اترا اور رسول اللہ نے اس کا علم بردار علی کو بنایا۔ زمانہ گزرا، رسول کے انتقال کے بعد، پردہ ہونے کے بعد، علی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ان کا علم بردار بنایا۔ امام حسن کے زمانے میں جب مولا علی مشکل کشا شہید ہو گئے تو امام حسن مولا بنے اور ان کا علم بردار حسین کو بنائے۔ حسین کے زمانے میں کیا ہوا کہ جب حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، حسین مولا ہوئے اور ان کا علم بردار عباس بنے، ان کا علم بردار عباس بنے۔ یہ فلسفہ، یہ علم، یہ صرف کربلا والوں کا علم نہیں، یہ علم حقیقت میں رسول اللہ کا علم، یہ حقیقت میں رسول اللہ کا علم۔ یہ علم برداری جب امام حسین نے حضرت عباس کو سونپی اور ان کو یہ سپہ سالار بنایا، ان کی فوج تو کوئی نہیں تھی، بس ان کے خاندان والے تھے۔ وہاں 9 لاکھ کی فوج تھی، یہاں کچھ افراد تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں۔ 6 ماہ کے علی اصغر تھے، 1 سال کے عبداللہ تھے، 2 سال کے باقر علیہ السلام تھے، زین العابدین تھے، قاسم 13 سال کے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے نہیں آتا، ختم جنگ کے نہیں لیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ کے لیے آئے، خدا کی قسم امام حسین جنگ کے لیے آئے۔ بس امام حسین اصلاح چاہتے تھے، دین کی امت کی اصلاح چاہتے تھے، اصلاح کے لیے آئے۔ بہرکیف وہ علم دیا گیا۔ وہ علم کے بعد ایسا ہوا کہ امام حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت سکینہ نے، امام حسین کے بچوں نے کہا کہ اے چچا، ہم پیاسے ہیں، ہم پر پانی بند ہو چکا ہے، ہم پر پانی بند چکا ہے، بڑی پیاس لگی ہے، ہمیں پانی لا دو۔ اب وہ کون سکینہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی نور عین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسین کون ہے؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسین کون ہے؟ علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خدا کی قسم ساری کائنات کے اندر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین و حسن ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن و حسین ہے، اسی کی حسن و حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سکینہ۔ بچے تھے، حضرت عباس کو کہا یا عباس آپ جائیں تھوڑا پانی لا کر دیں، بہت پیاسے ہیں۔ تو حضرت عباس گئے، اجازت لیے، اجازت لینے کے بعد حضرت امام حسین کے پاس اجازت لینے کے بعد حضرت عباس کو اجازت ملی شرط کے اوپر کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں۔ ہاتھ میں علم تھمایا گیا، ایک ہاتھ میں حسین نے مشکیزہ تھمایا گیا۔ کہا اے عباس یہ دونوں ہاتھوں سے جب تک رہیں گے نہ تم علم چھوڑو گے، نہ تم مشکیزہ چھوڑو گے، نہ تم تلوار اٹھاؤ۔ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو یہ ایسا فلسفہ ہے کہ تھے غازی عباس،
تھے حیدر کرار کے بیٹے، تھے جنگجو. سب سے زیادہ پریشانی اس وقت اسے آتی ہے جب سب سے بڑی چیز، وہ چیز جو جانتا ہے، وہ جنگ جانتے ہیں، وہ غزوہ جانتے ہیں، لڑنا جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی وہ چیز سے محروم کر دینا سب سے بڑا ان کے اوپر وہ ایسا تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ خدا کی قسم حضرت عباس نے پھر بھی امام حسین کا کہا مانا، اور عباس نے گئے. جانے کے بعد پانی لانے کے وقت یزیدیوں نے حملہ کیا، ہاتھ کاٹا، علم گرا، مشکیزہ پھوڑا، اس ہاتھ کو کاٹا، پھر مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا. انشاءاللہ آئندہ ذکرات میں انشاءاللہ ان کی شہادت بولیں گے. بس یہ دکھانا تھا کہ علم کہاں سے آئے، تعزیہ کہاں سے آئے، کیوں ہم لوگ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. بہرکیف یہ ہاتھ کٹا، علم اس ہاتھ میں لیے، مشکیزے کو منہ میں دبایا. پھر یہ ہاتھ کٹا، علم زمین پر گر گیا، مشکیزہ منہ میں تھا. دونوں ہاتھ کٹے، پھر بھی حسین کی طرف ان کا گھوڑا چل رہا تھا. ہزاروں کی تعداد کی فوج نے ان کو شہید کیا. مشکیزے کو مارا، مشکیزے سے پانی نیچے گر رہا. جیسے مشکیزے سے پانی گرا تو حضرت عباس بھی گھوڑے سے نیچے گرے. گھوڑے سے گرنے کے بعد پکارا، اے ابو عبداللہ الحسین میری مدد کو آؤ. امام حسین مدد گئے. مدد کو جانے کے بعد حضرت عباس کو اپنے سر کو اپنی مانڈی میں لیا. جیسے مانڈی پہ لیا تو حضرت عباس اپنا منہ پھرا رہے، اپنا منہ سرکار امام حسین کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے. سرکار امام حسین کتنی بھی دفعہ حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنا چاہے تو انہوں نے چہرے کو نہیں دیکھا. سرکار امام حسین پوچھتے ہیں، عباس کیوں میرے چہرے کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ کا آخری وقت ہے، کیوں میری دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ تو حضرت عباس نے کہا، یا میرے مولا، میرے حسین، میرے سے دو کام ایسے ہو گئے ہیں کہ میں شرمسار، بہت بڑا شرمسار ہوں. بولتے ہیں آپ سے کیا ایسے کام ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بھروسہ کیا، مجھے وہ علم دیا جس کو آپ کے نانا نے علی کو دیا تھا. میں نے اس علم کی لاج نہیں رکھی، میں نے وہ علم نیچے گرا دیا. دوسرا، آپ کے بچوں نے مجھے پانی پوچھا مگر میں نے ان کی تمناؤں کے اوپر پانی پھیر دیا. میں نے ان کی تمناؤں کے اوپر پانی پھیر دیا. میں کیا منہ دکھاؤں آپ کو، کیا منہ دکھاؤں آپ کو؟ میں شہید ہو رہا ہوں، میں مر رہا ہوں. قیامت کے روز میری ماں فاطمہ زہرا پوچھے گی، اے عباس، میرے حسین نے تجھے علم دیا، تو نے اس کی حفاظت نہ کی. میری سکینہ تجھے پانی 2 بوند پوچھی، تو نے پانی نہیں پلایا. میں کیا جواب دوں گا فاطمہ زہرا کو؟ رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے باپ علی کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں چہرہ آپ سے نہیں ملانا، آنکھ نہیں ملانا چاہتا ہوں. تو سب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، عباس تو نے جو کام کیا قیامت تک بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. جو تو نے ایسی وفاداری کی، خدا کی قسم کوئی ایسی وفاداری کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا. میں دعا کرتا ہوں، میں حسین دعا کرتا ہوں جو علم آپ نے یہ نیچے گرایا ہے، آپ نے نہیں گرایا ہے، یہ یزیدیوں نے گرایا. انہوں نے آپ کے ہاتھ کو قتل کیا ہے، ہاتھ کو توڑا ہے، انہوں نے یہ ہاتھ کو علم گرایا ہے. اے عباس دیکھو، خدا کی قسم آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، پھر بھی علم آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے، پھر بھی علم آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے. حضرت عباس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، پھر بھی خدا کی قسم ہاتھ کٹ گئے مگر علم کو نہیں چھوڑا، علم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. پھر کہتے ہیں، عباس تم ادھر دیکھو، خدا کی قسم آپ کا ہاتھ، دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے، پھر بھی وہ مشکیزہ ہاتھ میں ہے. یہ تو نے نہیں کیا ہے. خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے عباس تیرے چاہنے والے آئیں گے، تیری تمنا پوری کرنے والے آئیں گے، تجھے دلاسا دینے والے آئیں گے، تجھے ماننے والے آئیں گے. جو تو نے وہ پوری تمنا نہیں کی تھی، قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو تمہاری تمنا پوری کریں گے. وہ علم کو سجائیں گے، علم کو اٹھائیں گے، علم کو بٹھائیں گے، علم کی عزت کریں گے، علم کا احترام کریں گے. یہ ایک عباس گیا، خدا کی قسم تیرے ہزاروں لاکھوں غلام عباس پیدا ہوں گے، ہزاروں لاکھوں غلام عباس پیدا ہوں گے.
اور وہ علم اٹھائیں گے، علم کو سجائیں گے، علم کو دکھائیں گے، خدا کی قسم یہ علم گرا نہیں، اے عباس تو نے قیامت تک یہ زمینوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر یہ علموں کو تم نصب کر دیے، تم نصب کر دیو، اے عباس تو نے پانی نہیں پلایا مت سمجھ، قیامت تک بھی غلامان عباس ہر انسان کو پانی پلائیں گے، صرف سکینہ نہیں، سکینہ کے نام سے چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، خدا کی قسم جو بھی جائیں گے خدا کی قسم ان کو ترس ترس کر، تڑپ تڑپ کر ان کو پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ یہ میری دعا ہے یا عباس۔ جب یہ عباس سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کہتے ہیں آمین ثم آمین، یا میرے اخی میری قربانی شہید، میری جو شہادت ہے وہ یہ قبول کرنا، اور میرے جو غلام میرا کام پورا کریں گے، جو میرے غلام جو قیامت تک میرا کام پورا کریں گے، خدا کی قسم اے حسین میں چاہتا ہوں کہ وہ غلاموں کو میرے حوالے کرنا تاکہ میں قیامت کے روز میرے بابا علی کے علم کے نیچے ان کو جگہ دلا سکوں، ان کا دامن پکڑ کر میں لے سکوں۔ اے علم رکھنے والوں، اے علم کی عزت کرنے والوں، یہ عباس کا علم ہے۔ با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس۔ یہ علم کیوں سجاتے ہیں؟ بس اگر چاہتے ہو کہ عباس کی دعا لگے، چاہتے ہو اگر تمہیں باب الحوائج کی دعا لگے۔ اور ایک چیز بولتی امام حسین، اے عباس تو 2 کام کیا، قیامت تک وہ 2 کام کریں گے، مگر تو سوچتا ہے کہ تیری دعا جو تو نے کام سکینہ کا پورا نہیں کیا، جو میں نے تجھے علم دیا وہ پورا نہیں کیا، آج کے بعد خدا کی قسم قیامت تک بھی ہم امام ہوں گے، 12 امام ہوں گے، ہمارا مرتبہ الگ ہی ہوگا، مگر خدا کی قسم اے عباس آج کے بعد میں حسین تمہیں ایسا القاب سے نوازتا ہوں، ایسی انعام سے نوازتا ہوں کہ قیامت تک کسی ولی کو، غوث کو، قطب کو، قلندر کو، نبی کو بھی ایسی پرواز نہیں ملی، ایسا انعام نہیں ملا۔ تو حضرت عباس مسکرا کر پوچھتے ہیں، مرتے مرتے بھی مسکرا کر پوچھتے ہیں، یا امام وہ کون سی نعمت آپ بخشو گے مجھے؟ تو امام فرماتے ہیں اے عباس قیامت تک بھی تم باب الحوائج ہو، تم قیامت تک بھی باب الحوائج ہوگے، باب دروازہ، جس طرح علی میرے نبی کا دروازہ ہے، علی میرے نبی کا دروازہ ہے، خدا کی قسم حاجتوں کا کائنات میں سب کی حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، تمنایاں ہوں گی، نیک دلی تمنا ہوں گی، دعائیں ہوں گی، یہ ساری دعائیں اگر قبول ہونا ہے تو خدا کی قسم یہ عباس تم دروازہ ہوگے، ساری دعا آئیں گی، اگر تمہارے وسیلے سے اگر دعا مانگیں گے تو خدا کی قسم وہ دروازہ کھلے گا عباس کا، وہ اللہ تک جائے گا، وہ اللہ تک جائے گا۔ آپ باب الحوائج، آپ باب الحوائج، یہ دیکھ لو، ہمیں علم بٹھاتی، ہمیں علم سجاتی، ہمیں حسین کی محفل کرتی، مجلس کرتی، عباس کو یاد کرتی، مطلب کیا کرتی؟ ہمیں چاہتی، ہمیں یاد کرتی، ہمیں ان کی فکر کرتی، ہمیں یاد کرتی، ہم نہ آخرت کی فکر ہے، ہم نہ معلوم ان علم برداران، ان کا علم ہمیں سجاتے رہے تو خدا کی قسم ہم نہ سمجھ میں آتا قیامت کے روز کہاں جانا۔ 2 علم جائیں گے قیامت کے روز، یہ قلم اٹھائے گا شیطان، یہ قلم اٹھائے گا شیطان، روایتوں میں آتا ہے لال علم اٹھاتا، لال علم اٹھاتا، لال علم اٹھاتا، اور اس کے پیچھے تکبیر پکار لے کو ہزاروں کی تعداد میں نورانی چہرے جاری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہتی۔ یہ قلم اٹھاتی مولا علی مشکل کشا، مولا اٹھاتی یہ قلم، کالا علم اٹھاتی، اس کے اوپر پنجا رہتا، گنجا نہیں رہتا، پنجا رہتا ہے، گنجے علماء والے بہت تھی، نہیں گنجے کو بولا تو سر کے اوپر پانا، ایسا علم کے اوپر پنجا رہا تو ہمارا، علم کے اوپر پنجا رہا تو ہمارا، علم گنجا رہا تو تمہارا، علم گنجا رہا تو تمہارا، ہمیں علم کے اوپر پنجا رکھنے والے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر جیسا نوح کشتی بنا کو بھی نجات کی پنجا رکھے، خدا کی قسم ہماری بھی یہ کشتی ہے، نوح اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے بھی علم کے اوپر پنجا رہتا، ہمارے بھی علم کو پنجا رہتا، جب تک یہ عباس کا پنجا نہیں رہتا سمجھ لینا انہیں ہمارا آدمی نہیں۔ باقی کے ہزاروں علماء رکھ رہی ہیں آدمیاں، مگر بہت فرق ہے،
بہت فرق ہے. بہرکیف حضرت عباس علم بردار فرماتی کہ دیکھو یہ قیامت کا روز ہوگا. سرکار دو عالم فرماتی کہ قیامت کا روز ہوگا, 2 گروہ جائیں گے. یہ گروہ جائے گا, اس کے پاس بھی علم ہوگا, اس کے پاس بھی جھنڈا ہوگا, لال جھنڈا ہوگا, نورانی چہرہ ہوگا, بڑے بڑے داڑھی والے ہوں گے, سفید کپڑے ہوں گے, سارے نورانی چہرے والے ہوں گے, چمکدار چہرے ہوں گے, سب اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے. یہ ایک طرف سے اور ایک گروہ جائے گا, کالا پرچم ہوگا, علم کے اوپر پنجا ہوگا, سارے وہاں پر گریا کرتے ہوئے جائیں گے, یا حسین یا عباس یا علی کی صدا جائے گی. آج پریشان ہونے والے قیامت کے روز بھی دکھائے گا, یہ بھی دکھے گا, یہ بھی دکھے گا. لوگ بہت بڑے ماننے والے, بہت علماء کو ماننے والے, بہت اللہ اللہ کرنے والے کیا کرتے ہیں, وہ نورانی چہرے ہیں. چمتکار کو نمسکار کرنے والے کیا کرتی ہیں, داڑیاں جھبے کھبے دیکھتے ہی کیا کرتی ہیں, وہ لال علم کے پیچھے چل جاتی ہیں. باقی کے یہ کون بھی روتے سو, انہوں کون بھی حسین حسین کر لے جا رہی, انہوں کون بھی علی علی کر لے جا رہی, کون کی شیعہ رہنگا, کون کی رافضی رہنگا, کون کی صوفیہ رہنگا, کون کی جیلانہ رہنگا, کون کی جا رہی. بھئی اللہ اللہ نہیں بول رہی, نہیں جانا رہے ان کے ساتھ, تو کیا کرتی, بہت سو کی لوگ کیا کرتی, یہ علم کے پیچھے جاتی, لال علم کے پیچھے جاتی. لال علم جاتے 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 ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ آتی, وہ جو علم اٹھاتے رہتا انہیں بھی گر جاتا, انہیں گر جاتا, اس کے پیچھے پوری جنیں گر جاتی, پریشان ہو جاتی. پوچھتی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا, بولتی خدا کی قسم لوگ دکھیں گے اچھے, علم بھی اٹھائیں گے, داڑیاں چھوڑیں گے, کھبے چھوڑیں گے, اللہ کے نعرے مانیں گے, خدا کی قسم وہ ہمارا علم بردار نہیں ہوگا. ہمارا علم بردار وہ ہوگا جو غم حسین میں محبت علی میں اٹھایا جائے. ان کے پیچھے جائیں گے تو خدا کی قسم سیدھے جنت جائیں. یہ علم اٹھانا یہ عادت ڈالتے سو قیامت کے روز بھٹک نہیں جانا, قیامت کے روز بھٹک نہیں جانا. آج مریدہ یہاں بھی بیعت لیتی, کون کے آیا عراق سے اس کنے بھاگے, کان کی انہیں آیا دبئی سے, انہیں آیا وہ پیر کے پیچھے, وہ پیر کے پیچھے, وہ درگاہ کے پیچھے, وہ عامل وہ کامل. یاد رکھ لو کام بھاگے تو فائدہ نہیں, جہنم کا گڑا. خدا کی قسم حسین کے علم کے نیچے, علی کے علم کے نیچے آ جاؤ, تم نہ جگہ ملتی, دوسری کوئی جگہ نہیں. یہ علم چیز, یہ قیامت کی نشانی. یہاں بیٹھ کو خان خیاں کے اندر یہ دکھاتے, اس کی سمجھ لو, سوچ لو. خدا کی قسم آج علم دکھانے والے اگر پہچان لیے تو دیکھو بار بار کیا تبھی جگہ کو گئے, بار بار کون سی تبھی جگہ کو گئے, تم نہ ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر بار بار ہمیں علم کو دیکھے, بار بار مجلسہ میں بیٹھے تو خدا کی قسم ہمیں پریشان نہیں رہتے, سیدھا ہم نہ رستہ معلوم رہتا. یہ علی کا علم, کالا علم, ہم مرشد بولے تھے, ہم نہ انو بولے تھے, ہم نہ بزرگاں بولے تھے. یہ علم علی کا علم, یہ پنجا ہے سو علم ہمارا, گنجا علیہ سو علم دنیا کا. ہم نہ نکو, ہمیں پیچھے جاتے, ہمیں پیچھے جاتے. یہ سمجھ میں آتا, یہ کئی کو یہ خانخواہ, یہ سلسلہ, یہ مجلس اعضاء حقیقت میں خبر کی پریکٹس, حشر کی پریکٹس, محشر کی پریکٹس. یہ پریکٹس تم نہ بیٹ کو دنیا میں دینے والے, بیٹ کو دینے والے. یہ چیز دیکھو دنیا کے اندر. اور ایک شریعت کی بات بول ڈال دوں, بہت جنہیں کو علم علم علم. یہ ایک بار ایسا ہوا اورنگزیب کے زمانے میں, اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب فتویٰ دیا کہ علم تعزیہ حرام, یہ علم تعزیہ شرک, اسلام کے اندر ناجائز. رسول کے زمانے میں نہیں تھا, انہوں نہیں کرے, انہوں نہیں کرے. ارے رسول کے زمانے میں یاد رکھ لے, انہوں نہیں کرے, انہوں نہیں کرے دینے والے فتوے خدا کی قسم رسول کے زمانے کے بعد کربلا ہوئی. اور بھی یاد رکھ لو یہ محرم کے اندر روزے رہنا, یہ بھی بات یاد رکھ لو. اور مریداں اپنی اپنے دماغ کے اوپر بات کرتی, محرم کے اندر روزے رہنا. یہ ابن زیاد, یزید کی فوج کی جو ابن زیاد تھا, کوفے کا گورنر جو زیاد تھا, امام حسین کا سر کٹنے کے بعد اس کے بیوی بچے, اس کے گھر والے امام حسین کا سر کٹنے کے بعد شکرانہ ادا کرنے کے واسطے روزے تھے, شکرانہ ادا کرنے کے واسطے روزے تھے. خدا کی قسم شریعت امام حسین سے بڑھ کو کسے معلوم, بولو کسے معلوم. اگر روزہ رہتا تو 10 محرم کو خدا کی قسم امام حسین کیا کربلا میں روزہ چھوڑتے, کون کبھی چھوڑتے روزہ؟ کیا تمہارے مولویوں کو, عالموں کو تم نہ معلوم ہے کہ روزہ رکھنا یہ کربلا کے دنوں کے اندر خدا کی قسم یاد رکھ لو, سبیل حسین کھانا اور کھلانا سب سے افضل بڑی چیز ہے, پانی پلانا اور پینا سب سے بڑی افضل چیز ہے. یہ اپنے اپنے دماغوں میں سے نکالو. یہ جو جب رہتی وہ ٹیمپو نہیں رہتے, جب نہیں رہنا, جب کھلانے کا وقت آتا حسین کے اوپر تمہیں روزہ رہتی. کیا دکھا رہی امام حسین کی عورتاں جا کو
बूंद पानी के वास्ते पूछे। इमाम हुसैन करबला में खड़ को अली असगर को उठा को 2 बूंद पानी दियो कर। 6 महीने के अली असगर को पानी दियो क्या अली असगर को रोजा नहीं रहने होता था? तुम्हारे गौसे आजम 1 दिन के बच्चे रोजा रहती, 6 महीने का हुसैन का बच्चा रोजा रहता था। खुदा की कसम रहता था। बस खाली क्या है यजीदियत तुम्हारे दिलां के अंदर डालने, तुम ना ये रोजे में डाल को गमे हुसैन भुलाने के वास्ते सबीले हुसैन खा जाती कर को बोल को तुम ना ये सब फलसफे डालने के वास्ते ये पूरे बनी अम्मैया की चाल जो ये सब चीज़ें रखते सो। औरंगजेब फतवा दिया, देखो सब चीज़ ताज़िए, ये मुहर्रम के मजलिसा सब हराम नहीं करना, नहीं उठाना, नहीं जाना। बादशाह था, पूरे जने मानते थे, बहुत बुजुर्ग इंसान भी था, शरीयत वाला भी था, बहुत अच्छा था। मेरे कर फतवा दिया होगा। ऐसा हुआ मुहर्रम का महीना आया, कुछ सालों के बाद उसके महल के सामने से ताजिया गया, हसैन हुसैन हसैन हुसैन की आवाज़ आई। उन्हें अपनी बालकनी में से देखा तो ये ताजिए की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में ताजिए उठा ले जाने। पुकारा उसके सिपह सालार को, ऐ सिपह सालार आ, ये कौन है जो लोग मेरे महल के सामने, मेरे मोहल्ले के सामने इनू ताजिए जब मैं हराम बोल डालिया, इनू ले को हसैन हुसैन की आवाज़ बोल रही, जा उनको कत्ल कर, जा उनको कत्ल। इन्हें उतरिया, इन्हें उतर को वो ताजिए जो ले को जाले थे उनके साथ में गया, देखा छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे उम्र के बच्चे, बुढ़िया उठा रही है, ये बुढ़िया बहुत 90 साल की बुढ़िया उठा रही है ताजिया ले को, झुका को अपनी कमर झुका ले को उठा ले को हसैन हुसैन बोले को जा रही। पीछे बच्चे जा रही, शौक बच्चों को जाने के वास्ते, अक्ल नहीं है, क्या भी नहीं है, जा रही हसैन हुसैन या अली मौला हसैन हुसैन जा रही। बच्चों को अक्ल नहीं है, कोई मर्द बने नहीं, मगर बच्चे जा रही। इन्हें देखता है, सूझता है सिपह सालार बुढ़ी है, दिमाग नहीं रहता, बहुत हो गए बच्चे, इनको क्या है, कातिब आलम लिखा तो सब जने हमें भी भागती, इनका छोड़ दो। वापस आया, औरंगजेब को बोला, औरंगजेब नहीं होता मेरे हाथ से कत्ल करने, बुढ़े ही बच्चे ही, ये नहीं करता, इनको बेअक्ल ही बेशऊर ही नहीं कर सकता। गुस्सा आगा, मेरा हुक्म तो नहीं मानता, तलवार छिनाया गया, तलवार छिनाया, ताजिए के पीछे गया, ताजी के पीछे जैसा जाता है, जरी देर जाको सामने जाते ही क्या करता, तलवार छोड़ देता, उन्हें हसैन हुसैन पुकार लेते, पूरा शहर हसैन हुसैन पुकारता, पूरे लोग परेशान, क्या बात, औरंगजेब बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, इतना शरीयत वाला, खुद इन्हें कानून बदला दरिया ना, इन्हें खुद हसैन हुसैन बोल को ताजिए के पीछे जा रहा है ना, रोले को जा रहा है ना, अली अली बोलने जा रहा है ना, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव वाले, पूरे लोग देख रही। फिर को शाम को वापस आता, पूरे जने महल के सामने, बहुत फैसला करने वाले हैं, बहुत अदल करने वाला औरंगजेब। अब देखेंगे इन्हें खुद गलती कर क्या करता है, देखेंगे। औरंगजेब को मालूम होगा, पूरे आदमियां महल के सामने खड़ी, अंदर घुसता घुसता बोलिया, दरबार सजाओ, मीटिंग सजाओ, मैं आ दूं। गया, जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस आया, तख्त के ऊपर बैठा नहीं, उस दिन तख्त के ऊपर बैठा नहीं, अपना ताज निकाल को बैठा, नीचे बैठा, बोलिया आज मैं गलती में हूँ, सूच रही तुम्हें, आज बादशाह भी हैं, मेरी अगर जो मेरा हुक्म मैं भी रद्द करे तो मैं भी गलती में हूँ, आज फैसला मैं नहीं करता, आज फैसला तुम्हें उम्मत करना, आज फैसला तुम्हें उम्मत वाले करना। बस मैं क्या करूं, मेरा तो फैसला था इन अलमों और ताजियों को हराम करार दिया था, मैंने भी जाकर वो शरीयत उन्हें पामाल करने को मारने गया। मैं खुदा की कसम जैसा जैसा मैं गया, मैं देख तुम के उन अलमों के साथ मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में मेरे रसूल जा रहे थे, साथ में फातिमा जहरा जा रहे थे, साथ में मौला अली जा रहे थे। मैंने सोचा कि खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े बड़े बुजुर्गान इस फाइल को, इस काम को हलाल करार कर कर उनके साथ में उन्हें जा रही, तो मैं औरंगजेब कौन सी बिसात का आदमी, मैं तलवार छोड़ा और मैं चला, मैं तलवार छोड़ा और मैं चला, मैं भी हसन हुसैन। अब बताओ ए उम्मत वालों, क्या मैंने सही किया या गलत किया? सारे लोगों ने कहा है तूने सही किया। तो औरंगजेब वहां से डिक्लेयर करता है, इसके बाद जितना भी हो, कयामत तक भी हो, जहां पर भी मेरी बादशाहियत है, मेरी मिल्कियत में मेरे पैसों के अंदर ताजिए निकाले जाएं, मेरे पैसों के अंदर ताजिए। आज भी हैदराबाद के अंदर, आज भी हैदराबाद के अंदर जो औरंगजेब की नस्ल से जो पैसा बचा था, जो निजामा निकले ऐसा आए, वो आज भी उसी के पैसे से खुदा की कसम आज भी ताजिया निकलती, आज ये निकलती। हजरत औरंगजेब से हजरत औरंगजेब बन गया, मारिया बाप को मार डालिया, भाइयों को मार डालिया, किसे मारिया तो मारिया, मगर खुदा की कसम जब हुसैन हुसैन उठा डालिया, खुदा की कसम सब चीज होगा, सब चीज होगा। हमें भी देखो, याद रख लो,
انہیں کیا کریا کہ کیا نہیں کریا کہ خدا کی قسم حسین کا نام لے لیا, حسین کا پرچم بلند کر دیا, اسے ولی مان لیا. دیکھو یہ فلسفہ آج 7 تاریخ ہے, آج مخصوص حضرت قاسم علیہ السلام کا مخصوص حضرت قاسم علیہ السلام کو, اس سے پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب امام حسین, ایک اور ایک چیز ہے, یہ نہ کو سمجھو خالی ہمیں مریدہ ہمیں مسلمانہ بیٹھیں گے تو خدا کی قسم حسین کے واسطے نصارہ اور عیسائیاں بھی ان کے اوپر قربان ہیں. کربلا کے اندر خالی مسلمانہ نہیں, یزید کے ساتھ کوئی عیسائی نہیں تھا, کوئی یہودی نہیں تھا, کوئی نصارہ نہیں تھا, کوئی مشرک, کوئی ہندو نہیں تھا. خدا کی قسم حسین کے ساتھ یہودی بھی تھا, نصارہ بھی تھا, عیسائی بھی تھا, ہندو بھی تھا. پورے غیر مسلمان جو بھی تھے حسین کے ساتھ تھے, حسین کے ساتھ. یہ عیسائی کا ایک واقعہ, حضرت قلبی واحد قلبی کا ان کا نام, ان کا 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف بڑھ رہی تو ان کا چھوٹا سا ایک قافلہ, ایک جورو, ایک ماں, ایک بیٹا, نئی شادی کر کو وہاب قلبی جیسا عیسائیوں میں شادی ہوتی ہے, شادی کر کو انہوں واپس مدینے کی طرف جاری, ان کا گاؤں ان کا گھر تھا ادھر, مدینے کی طرف جاری, ماں بیٹا اور بھو شادی کر کو 3 جنے واپس جاری, رخصتی ہو کو ان کے گھر کو جاری. یہ ایک جگہ انہوں اپنا خیمہ ڈالے تھے. جاتے جاتے دیکھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سب یہاں سے گزر رہی, تو وہاب قلبی کی ماں پوچھ رہا ہے, وہاب قلبی تو دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ عورتاں, یہ شخص, یہ پورے نورانی چہرے والے کون ہیں, ذرا پوچھ کو تو آ. تو حضرت وہاب قلبی جاتی اور جا کو وہاں پوچھتی وہ قافلے والے, تو تمہیں سب کون, کہاں جا رہی, کہاں سے آ رہی؟ انہوں بولتی دیکھو ہمیں مدینے سے آ رہی اور معلوم نہیں ہمیں کہاں جا رہی. کوفے کو بلائے تھے مگر یزید کی فوج ہم نے گھیر لیے اور ہمیں ہندوستان کی طرف جانا چاہتی ہیں یا مدینے کی طرف جانا چاہتی ہیں یا کوفے کی طرف جانا چاہتی ہیں مگر جانے نہیں دے رہی. وہاں پہ قلبی پوچھتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کون, یہ نورانی چہرے والے کون, یہ عورتاں پردے دار عورتاں کون؟ تو یہ پورا وہاں کا ایک شخص جو رہتی انہوں پوری سمان حیات بیان کرتی کہ انہوں نبی زادے, فاطمہ کے زہرا کے بچے, انہوں وہ نبی ہے, نبی جو مدینے والے محمد مصطفیٰ کا خاندان, فاطمہ زہرا کے بچے, انہوں علی اصغر, انہوں علی اکبر, فلاں پوری سٹوری بولتی ہے. کئی کوئی سا تکلیف دے رہی, انہوں بولتے ہیں خدا کی قسم ہم نہ سبھی, ہمیں نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی ہم نہ مدینے سے نکالا گیا, مکے سے نکالا گیا, مکے سے نکالنے کے بعد ہم آ کر جنگلوں میں اٹکایا گیا, ہمیں بڑے پریشان حال میں ہی, بڑی تکلیف میں ہی. پوری کہانی سنتی. وہاں پہ قلبی کیا کرتی ہیں, واپس جاتی, ماں کو سناتی, اے ماں یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ نبی زادے, فاطمہ زادے, علی زادے, حسن کے اولاد, انہوں سبھی انہوں پورے آکو ان کے نبی کی اولاد سے انہوں کرتی. ماں سوچتی ہے خدا کی قسم ہمیں اگر عیسیٰ کے کوئی نزدیک کا صحابی بھی ہوتا, نزدیک کا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بھی ہوتے تو خدا کی قسم کتنا احترام کرتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر میں اگر کوئی پادری بھی ہوتا, اب تک تیری شادی ہوئی, وہ پادری بھی ہوتا تو ہم لوگ اسی اتنی عزت اور احترام کرتے کہ اگر وہ نسبت سے پادری بھی ہو جاتا, اگر فادر بھی ہو جاتا, عیسیٰ کے اس گرجا گھر میں رہ جاتا تو ہمیں اتنی عزت اور احترام کرتی. یہ کون ایسے لوگ ہیں جو خدا کی قسم نبی کی اولاد کو ستاری نہ. پوچھئے اپوزٹ کرنے گیا, اپوزٹ فوج کرنے گیا, جا کو یزیدہ کو پوچھتا تمہیں کون, انہوں بولتے ہیں ہمیں نبی کی امت ہے, تمہیں کی ان کو تنگ کر رہی؟ انہوں بولتی یہ ہمیں تنگ کر رہی نہیں, سو ہمارا یزید جو بادشاہ ہے امام حسین کی بیعت چاہتا. انہیں سمجھ جاتی. وہاں پہ قلبی واپس آتی, ماں کنے بولتی بیٹے اب واپس جانے کا نہیں, اب جانا تو بولے تو ہمیں حسین کے ساتھ جانا, امام حسین کے ساتھ جانا. جیسا ماں بیٹے بات کریں, امام حسین الگ خیمے میں دور ہیں, امام حسین کو ہر چیز کی فکر. امام حسین ان کے ایک خاصب کو بلاتی, ایک آدمی کو بلاتی, بلا کو بولتی اے جان کو بلاتی, جان تمہیں آؤ ادھر, جا کو یہ سامنے جو خیمہ ہے اس خیمے کے اندر جاؤ اور کہو کہ حسین تمہیں بلا. جان جاتی, دیکھ لے آتی کہ پورے وہاں پر کرسچن کے کرائسٹ کے مارکا ہیں, ان کے خیمے کے اندر سب چیزاں ہیں. واپس آ جاتے ہیں ڈر کو, یا حسین یہ تو عیسائی ہے. بولتے ہیں خدا کی قسم عیسائی ہو یا یہودی ہو,
हुसैन को चाहने वाला इंसान सुभान अल्लाह। हुसैन को इंसान चाहेगा। तुम जाओ कहो कि हुसैन बुला रहा है। जाती जॉन, हजरत जॉन जाको बोलती हुसैन बुला रहे, इमाम हुसैन बुला रहे, और नाम भी पुकारते, ए वहाब इब्न कल्बी तुम्हें हुसैन बुला रहा है। उन्हें परेशान, माँ उनका वहाब इब्न कल्बी को किसे भी मालूम नहीं, जोरू को मालूम, माँ को मालूम, मगर हुसैन के काफिले को किसे भी मालूम नहीं। फिर नाम लेको पुकारे, परेशान हो गए। उन्होंने जॉन को पूछे मेरा नाम कैसा मालूम? बोले मुझे नहीं, मेरे आका को खुदा की कसम तुम्हारा नाम नहीं, क़यामत से लेकर आखिरत से लेकर जब से दुनिया बनी आखिरत तक भी खुदा की कसम हर चीज़ की उनका नाम, उनका काम, वो जो चीज़ भी चाहे मालूम हो जाए, उनको मालूम है। तो हाँ, वहाब कल्बी की बीवी आती है, बोलती है क्या तुम्हारे इमाम को सब कुछ मालूम? हमें कहाँ जा रही सो मालूम, हमें मरे बाद कहाँ जाती सो मालूम, हमें क्या होती सो मालूम? बोलती मेरे इमाम को सब कुछ मालूम। तो बोलती कि इमाम तुम्हारे मर्द को बुला रही, जॉन उनको बुला ले जाती, इमाम हुसैन के टेंट के पास ले जा छोड़ती। छोड़ने के बाद इमाम हुसैन बाहर निकल को वहाब इब्न कल्बी को अंदर लेती। अंदर लेने के बाद देखती खाली इमाम हुसैन की सूरत देखे तो खुदा की कसम उनको खुदा याद आ जाता, उनको खुदा याद आ जाता। जो सवाल जॉन को पूछे इमाम हुसैन खड़ को बोलती ऐ वहाब इब्न कल्बी तू चाहता कि मैं तेरा नाम कैसे जानूं? वहाब मैं इतना जानता हूं कि खुदा की कसम तू कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरेगा और मरने के बाद कहाँ जाएगा? वहाब इब्न कल्बी बोलती इमाम तुम्हें ये सब मालूम? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने दो हाथों को, उंगलियों को उठाती और कहती आए वहाब इब्न कल्बी यहाँ पर देख। जैसा वहाब इब्न कल्बी उन दो उंगलियों में देखती तो खुदा की कसम देखता है कि वहाब इब्न कल्बी जन्नतों के साथ रसूलुल्लाह के साथ है, जन्नतों में रसूलुल्लाह के साथ। जैसा उन्हें देखा चीख मारता है और गिर जाता है। गिरने के बाद उठता है, या मेरे इमाम मैं अपने घर को जाने से पहले, अपने वापस मेरे टेंट को जाने से पहले, खैमे को जाने से पहले मैं आपके ऊपर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो कलमा पढ़ लेता है और भागता है, कहता है ऐ माँ ऐ मेरी बीवी मैंने इस्लाम कबूल कर दिया। तो माँ और बीवी सोचते हैं कि ये ईसाई हुआ या माँ और बीवी से कुछ कहेंगे, तो माँ आकर कहती है ऐ मेरे बेटे मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, मैं दूध नहीं बख्शूं। बीवी आती है कहती है मैं तेरा महर नहीं बख्शूंगी। उसका मैंने क्या गलती की? कहती क्या मैं मुसलमान बन लिया करके तुमने दूध नहीं बख्शा, महर नहीं बख्शा? कहती है उनकी माँ और उनकी बीवी कहती है ये नहीं कि तूने मुझे छोड़कर मुसलमान हो गया, तू माँ को छोड़कर मुसलमान हो गया, बीवी को छोड़कर इमाम हुसैन के ऊपर मुसलमान हो गया। तुझे पता नहीं कि मैंने तुझे चाहकर मैंने तुझे शादी की इसलिए कि तू दुनिया में भी मेरा साथ दे, आखिरत में भी मेरा साथ दे। तू मुझे छोड़कर इस्लाम कबूल कर दे, चल मुझे ले चल इमाम हुसैन के पास, और इस्लाम कबूल करा। माँ आती है, माँ आने के बाद उनकी बहू आती है, माँ बहू और बेटा जाते हैं और जाकर इमाम हुसैन के पास इल्तिजा करते हैं, या इमाम हुसैन हमको मुरीद बना लो। मुरीद कर देते हैं, मुसलमान कर देते हैं। और इमाम हुसैन कहते हैं देखो बहुत बड़ा ये है मरहला है, 9 मुहर्रम आएगी, आप लोग शहीद होंगे, आप सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो सोचो समझो और वक्त है, आप नई शादी है, 17 दिन की शादी है, आप लो अपने खाविन को लेकर वापस चले जाओ। मगर वहाब इब्न कल्बी कहते हैं खुदा की कसम या हुसैन मैंने आपके हाथ में हाथ दिया है, मैंने हाथ में हाथ दिया है, खुदा की कसम जब तक मेरी जान रहेगी आपके ऊपर मैं कुर्बान होऊंगा। माँ कहती है ऐ वहाब मैं तुझे दूध ना बख्शूंगी अगर तू इमाम हुसैन के ऊपर शहीद ना होगा। बीवी कहती है मेरा महर ना बख्शूंगी अगर इमाम हुसैन के ऊपर अगर शहीद नहीं हुआ। बीवी पूछती है मगर ये वादा है इमाम हुसैन, इतना वादा कर दो कि हमें चाहते हैं कि मरने के बाद मुझे जन्नत के अंदर मुझे खाविन इसी को मिला, इसी वहाब कल्बी को मिला है। तो इमाम हुसैन उस औरत को बुलाते हैं, अपनी उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं अये देख वहाब इब्न कल्बी की बीवी, देख इसके अंदर तेरा मुकाम क्या है। तो देखती है कि वहाब इब्न कल्बी की बीवी उसी शौहर के साथ जन्नतों में घूम रही है। कहती है मरहबा या हुसैन, हम आपके ऊपर हमारी जान कुर्बान, हम आपके ऊपर जान कुर्बान। फिर कहते हैं अभी फैसला है, आपके शौहर शहीद होंगे, आपके शौहर शहीद होंगे। मैंने तो वादा पूरा कर दिया कि मरने के बाद तुम्हें भी जन्नत मिलेगी, तुम्हारी माँ को भी जन्नत मिलेगी, तुम्हें भी जन्नत मिलेगी, सबको जन्नत मिलेगी। फिर निकलती बाहर, फिर निकलते वहाब इब्न कल्बी की बीवी वापस आ जाए, वहाब इब्न कल्बी की बीवी वापस आ जाए। माँ बेटे बाहर ही
گلے لپٹ رہی. جس طرح شادی میں خوش نہیں تھے, آج امام حسین کے اوپر بیعت لے کو اتنا خوش تھے, اتنا خوش تھے. آج پوری زندگی نئی زندگی کرنے کے واسطے نکلے تھے. جورو مرد ماں نئی زندگی کریں گے, نئی ہمیں نسل کو پیدا کریں گے, نئی ہمیں دنیا دیکھیں گے. مگر خدا کی قسم آج ماں بیٹا بات کر رہی, آج ہم اتنی خوشی ہے. آج امام حسین کے اوپر مرنے کی سرٹیفکیٹ لے رہا, آج ہمیں خوشی ہے. آج نکاح کی سرٹیفکیٹ میں آج مرنے کے. دیکھو محبت, عیسائیوں کی محبت دیکھو, ارے مسلمانوں عیسائیوں کی محبت دیکھو. یہ ایک لمحے میں حسین کو دیکھو دکھا ڈالے کہ خدا کی قسم ان کے پاس کیا ایمان ہے, عیسائیوں کے پاس کیا ایمان ہے. محبت حسین کیا چیز ہے. بیوی اندر اکیلے جاتی ہے, اکیلے بیوی جاتی ہے, امام حسین کو یہ کہتی ہے آخری التجا, مجھے تو پتا ہے آپ نے کہہ دیا کہ ہم شہید ہوں گے, میرا مرد شہید ہوگا اور میرا مرد بھی وہاب ابن قلبی بھی سب سے پہلے شہید ہوگا. یا امام حسین یہ وعدہ کرنا کہ آپ اپنی اولاد سے پہلے میرے خاوند کو فرسٹ مرکز میں بھیجو, پہلے مرکز میں بھیجو. امام حسین کہتے ہیں ہاں میں بھیجوں. پھر کہتے ہیں آخری ایک تمنا ہے وہ پوری کرو. وہاب ابن قلبی کی بیوی کہتی ہیں اگر میرا مرد شہید ہو جائے, جب شہید ہو جائے گا تو بس اتنا کرنا کہ مجھے آپ کی بیٹیوں, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کی سیدانیوں کے ساتھ مجھے ان کے خیموں میں جگہ دے دو, خیموں میں جگہ دینا. پوچھتے امام حسین کیوں؟ کہتی ہے کہ اگر ہم آپ کی بیٹیوں کے ساتھ, آپ کی عورتوں کے ساتھ, آپ کی سیدانوں کے ساتھ اگر ہمیں جگہ مل جائے گی تو میرا پردہ قائم ہو جائے گا, میرا پردہ بچ جائے گا. جیسا امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ ایک عورت سیدانیوں کے ساتھ اپنے کو محفوظ سمجھ کر اپنا پردہ بچانا چاہتی ہے, تو امام حسین نے چیخ مار کر کہا اے وہاب ابن قلبی کی بیوی, تجھے کیا معلوم کہ خدا کی قسم یہ کربلا بھی ایسی کربلا ہے, میری بیٹیوں کا, میری بچیوں کا, میری بیوی کا, ان کا بھی پردہ سلامت نہیں رہے گا, ان کا بھی پردہ سلامت نہیں رہے گا, ان کے پردے بھی چھینے جائیں گے, اس کے ساتھ تیرے پردے بھی چھینے جائیں گے. تو کون سی تمنا پوری کرنا چاہتی ہے, وہ تمنا بھی پوری نہیں ہوگی. امام حسین زار و قطار کرتے ہیں, روتے ہیں, چھوڑ. واقعہ یوں ہی ہوتا ہے کہ حضرت قلبی سب سے پہلے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. شہید ہونے کے بعد سر کٹا, پہلا سر خود یزید کی فوج زندہ رہتے ہیں, وہاب ابن قلبی کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام حسین کو کیوں ہم لوگ دکھائیں گے, امام حسین کو مسلمان نہیں چاہتے, یہودی اور نصارہ ہو گئے معاذ اللہ امام حسین. تو ان کو کراس کے اوپر ان کو کھڑایا جاتا ہے. کھڑائے جانے کے بعد میخیں ٹھوکی جاتی ہیں وہاب ابن قلبی کی, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کرتے ہیں اسی طرح مارتے ہیں. پھر بھی ان کی جان رہتی ہے, پھر بھی مانتے نہیں, کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوں. پھر کوئی آ کر کہتا ہے نہیں نہیں ایسا مت کرو, اگر عیسائی لوگ دیکھ لیں گے تو عیسائی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے, عیسائی فوج آئے گی تو فوراً اس کو کراس سے نکالتے ہیں, نیچے کرتے ہیں. اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ تو یہ شمر کہتا ہے ان کو, عیسائیوں کو, جو بھی امام حسین کے جو بھی ساتھ آتے ہیں, ان کے صحابہ کو ایک ڈر اور خوف بٹھانا ہے. تو کیا کرنا ہے, ان کا گلا کاٹنا ہے. تو فوراً ان کا گلا کاٹا جاتا ہے, زندے کے اوپر زندہ رہتے ہیں, گلا کاٹا جاتا ہے. وہاب ابن قلبی کا گلا کاٹا جائے گا. کاٹنے کے بعد اس منڈی کو لے کر گھڑ سوار آتے ہیں, امام حسین کے خیموں کے نزدیک آ کر اس وہاب ابن قلبی کی جو منڈی ہوتی ہے ان کو لے کر خیموں کے نزدیک جھکاتے ہیں, جہاں پر اس کی ماں کا خیمہ رہتا ہے. جس طرح ماں نکلتی ہے باہر, دیکھتی ہے کہ وہاب ابن قلبی کا سر آیا ہے, بیوی دیکھتی ہے سر آیا ہے, تو ماں اس سر کو اٹھاتی ہے اور سیدھا یزید کی فوج کے پاس جاتی ہے, یزید کی فوج کے پاس جاتی ہے اور وہ سر کو واپس پھینکتی ہے اور کہتی ہے خدا کی قسم صدقہ دینے کے بعد پھر صدقہ واپس نہیں لیتے, صدقہ ہم نے حسین پر دے دیا ہے, میں نے میرے بیٹے کو صدقہ بنا کر دیا ہے, اور خدا کی قسم ہم عیسائی ہوں اور اب مسلمان ہیں, مسلمانوں کا یہ شیوا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد پھر صدقہ واپس نہیں لیتے. جا یہ صدقہ میں نے پورا دیا ہے, دھڑ بھی رکھ لے اور سر بھی رکھ لے, بھڑکا کر وہ ماں آتی. یہ ایسا شہید ہوتے ہیں. پھر یہ واقعہ حضرت قاسم کا,
قاسم آج 7 محرم پوری دنیا کے اندر 7 محرم کو امام قاسم علیہ السلام کا ایک دن منایا جاتا ہے۔ تھوڑا ان کے بارے میں کہ حضرت قاسم کون؟ حضرت قاسم علیہ السلام حضرت امام حسن کے بیٹے، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے۔ ان کی عمر تقریباً 14-15 سال، 13-14 سال، 14-15 سال کی عمر، نوجوان بچے، بڑی تمناؤں سے پالا گیا، بڑی آرزوؤں سے پالا گیا، حسن علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ، ام فروا کے ساتھ وہ حضرت قاسم امام حسین کے قافلے میں ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ جیسا جیسا وقت آتا ہے، 9 کی شب آتی ہے، 9 کی رات آتی ہے، امام حسین علیہ السلام سارے ان کے اصحاب کو، ساری اولاد کو بٹھاتے ہیں، اپنے خیمے میں ایک ہی جگہ بٹھاتے ہیں، ذکر شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ ذکر شروع کرنے کے بعد حضرت علی اکبر کو بلاتے ہیں، اے علی اکبر آؤ، ہماری اس مشال کو بند کرو، ہماری مشال کو بند کرو۔ علی اکبر آتے ہیں، مشال کو بجھاتے ہیں، بجھانے کے بعد پورے خیمے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں دیکھو میں نے اندھیرا کر دیا، میں نے اندھیرا کر دیا ہے، اب جو چاہتے ہیں کہ جائیں آپ چلے جائیں۔ یہ 9 لاکھ کی فوج صرف میرے لیے آئی ہے، صرف میرے لیے ہے، آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، آپ جانا ہے تو چلے جائیں۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے تو میں نے یہ روشنی بھی بجھا دی ہے تاکہ مجھ سے شرم نہ کرے۔ اگر تمہیں دنیا کا خوف ہے تو یہ بھی کہہ دے کہ حسین لکھ کر بھی دے دے گا کہ آپ نے حسین کے گھر والوں کو بچانے کے لیے آپ نے کربلا سے ہجرت کی، کربلا سے چلے گئے۔ تو امام حسین تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں اے علی اکبر تم پھر مشال جلا۔ مشال جلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ادھر سے ایک افراد بھی نہیں بھاگا۔ حضرت عباس سب سے آگے ہیں، زار و خطار کا حضرت عباس رو رہے ہیں، زار و خطار کا رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں حسین کہتے ہیں عباس کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں نہیں گئے؟ تو سارے نے کہا اگر امام حسین اگر 70,000 بار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جان دے تو آپ کے لیے ہماری گردنیں قربان، مگر ہم آپ چھوڑ کو نہیں جائیں گے۔ ساروں نے کہا مگر عباس رو رہے تھے۔ عباس کو دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں عباس کیوں رو رہے ہو؟ تم سب سے زیادہ دلیر ہو، سب سے زیادہ تم میرے سپہ سالار ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے بھائی، میرے امام، میرے عقیل، آپ ہر کام عباس کو ہی کہتے ہیں۔ جب سے مکے سے چلے ہو، مدینے آئے ہو، مدینے سے چلے ہو، مکے آئے ہو، مکے سے کربلا آئے ہو، ہر چھوٹا سا چھوٹا کام، بڑا سا بڑا کام عباس ہی کرتا ہے۔ مگر آج میں نے دیکھا کہ عباس کو آپ نے نہیں کہا مشال بجھانے کے لیے یا مشال جگا دینے، کیوں؟ کیا آپ کے دل میں یہ بھروسہ نہیں تھا کہ عباس مشال بجھا کر، مشال جلا کر یہیں رکے گا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو ترجیح دی، عباس کو چھوڑ دیا۔ امام حسین کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں تھی، میں بس دیکھنا چاہتا تھا، حجت پیش کرنا چاہتا تھا کہ خدا کی قسم میرے واسطے کون ہے۔ تو حضرت عباس نجف کی رخ کر کر کہتے ہیں یہ کون سا وقت آ گیا، آج میرا امام مجھ پر یہ کام دینے سے بھی گریز کرتا ہے، رکتا ہے۔ میں کیا کر دیا؟ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ امام حسین سوچتے تھے کہ میں چلا جاؤں گا، یا ابا میں تمہارے سامنے منہ کیا دکھاؤں؟ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے بھروسہ ہے کہ اے عباس تم رہو گے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کربلا والوں کی یہ خوف کی رات، یہ غم کی رات کون میرے ساتھ ہوگا، کیا کوئی مجبوری سے میرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ دل سے ساتھ ہے؟ تو حضرت امام حسین ساری رات ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کے بعد ہر صحابی کو بلاتے ہیں، ہر ان کی اولاد کو بلاتے ہیں، ہر انسان کا انہوں نے آ کر جنت کے اندر مقام دکھایا۔ امام حسین نے سب کا مقام دکھایا، سب کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، حضرت قاسم، حضرت جون کو بلایا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا، سب کو بلایا۔ اس کے اندر 2 نام امام حسین نے نہیں کہے، اس کے اندر 2 نام امام حسین نے نہیں کہے۔ یہ ایک حضرت قاسم کا نام نہیں کہا، یہ ایک علی اصغر کا نام نہیں کہا۔ جیسے جپتی حضرت قاسم جپری، میرا نام آتا ہے میں بھی مقام دیکھوں، میرا نام آتا ہے میرا مقام دیکھوں۔ علی اصغر تو چھوٹے بچے، انہوں تو ان کی ماں کے ساتھ گود میں ہی، دوسرے خیموں میں ہی، قاسم کا نام نہیں آتا۔
زار و خطار کا رو کو کھڑتی ہیں، یا میرے امام کیوں میرا نام کی نہیں پکارتے، کیا میری غلطی ہے، میرا نام کی نہیں آ رہا ہے؟ بولتی ہیں تم میرے بڑے بھائی کے بچے ہو، تم میرے بڑے بھائی کے بچے ہو، تم میرے امام کے بچے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے امام کی نسل ختم ہو جائے، خطا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری نسل خطا ہو گئے، میرے بھائی کی نسل نہیں خطا ہونا، میں تمہارا نام کیسے پکاروں، میں تمہارا نام کیسے پکاروں؟ وہ اس ٹائم کو کیا کرتی، سیدھا ماں کے پاس جاتی، حضرت فروا کے پاس جاتی، بولتی ماں فروا سب کا نام آیا، میرا نام نہیں لے رہی، امام حسین میرا نام نہیں لے رہی۔ بولتی خدا کی قسم آج قیامت کی مشکل ہمارے اوپر ہے، کئی کو مشکل ہے، دیکھو سب جنے بچنے کے واسطے شکریہ ادا کرتی، خدا کی قسم یہ حسن کے بیٹے حسن کی بیوی امام حسین کے واسطے مرنے ہی نہیں، ہمیں مرنے نہیں چھوڑ رہا، نام نہیں آ رہا، نہ کو پریشان ہوگی، پریشانی ان کو مرنے کی ہے سو، نہیں مر رہی نہ کو ہے سو، پریشان ہیں، ایسا جا رہی، ادھر جا رہی، قاسم ادھر سے ادھر جا رہی، حضرت زینب کے پاس جا رہی، بول رہی یا زینب مجھے میری پھپھو مجھے دلا دلو، مجھے اجازت دلاؤ۔ زینب بولتی تمہیں حسن کے بیٹے، تمہیں میرے بڑے بھائی کے بیٹے، جب حسین نہیں دے رہی تو میں کیا کروں، میں نہیں دلا سکتی۔ پھر ماں کے پاس بھاگتی، پھر ماں کے پاس آتی، ماں بولتی کیا کروں، نہ زینب سن رہی نہ حسین سن رہی، میں کیا کر سکتی ہوں، انہوں نہیں سنتے کسی کا، انہوں امام ہمیں ان کے اوپر بات بھی نہیں ڈال سکتے، کیا کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فروا کو خیال آتا ہے کہ بچپن میں امام حسن مجتبی، بچپن میں امام حسن ان کے خاوند حضرت قاسم جب چھوٹے تھے تب ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ بنے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ بنے تھے، یاد آتی ہے کہ وہ تعویذ کی یاد آتی، امام حسن ان کو ایک وصیت دیتی کہ جب بھی تعویذ تکلیف آئے، سب سے بڑی تکلیف آئے تو یہ تعویذ کو کھولنا، اس کے اندر اس کا حل رہتا، یہ تعویذ کو کھولنا اس کے اندر حل رہتا۔ جیسا یہ یاد آتا تو بغل میں سے تعویذ نکالتی، کھولتی، کھول کو چیٹی دیکھتی، وہ اٹھا کو کیا کرتی، وہ تعویذ حضرت قاسم کے ہاتھ کو دیکھ نہیں، بولتی جاؤ حسین کے پاس، امام حسین کے پاس وہ تعویذ لے کو جاتی، امام حسین کھولتی تعویذ کو، دھول کو پڑھتے ہی امام حسین پریشان، آنکھوں میں سے آنسو نیچے بڑھ گئے، بولتی قاسم تو کیا لایا، قاسم تمہیں کیا لایا؟ بولتی کچھ تو نہیں معلوم، میں تو بچہ تھا، میں بھی پڑھیا نہیں، بس جب سب سے زیادہ مشکل آ جائے تو یہ تعویذ کھولنا، اس کے اندر حل رہتا ہے، یا میرے چچا کیا اس میں حل مل گا، کیا مجھے حل مل گا؟ بولتی امام حسین بھتیجے کیا یہ حل ملنے کی بات بول رہے، یہاں تر یہ تیرا پروانہ موت کا پروانہ ہے، یہ تیرا موت کا پروانہ ہے، تو تیرے باپ نے کربلا سے کئی سال پہلے یہ ایک تمنا کی میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس سے پہلے شہید ہو جاتا ہوں، بس حسین میرے بدلی میرا بیٹا حسین کو شہید ہونے کو وہ تمنا پوری کرے، وہ تمنا پوری کرنے کے بعد سے یہ تو پروانہ موت کا لائے۔ جیسا یہ سنتی حضرت قاسم فوراً سجدے میں جاتی ہیں اور شکر خدا کرتی، بولتی یا اللہ آج میرے باپ کی تو لاج رکھ لیا، آج میرے حسن کی تو لاج رکھ لیا، آج میرے باپ دادا علی کی تو لاج رکھ لیا، میرے نانا رسول کی لاج رکھ لیا، میری ماں زینب کی لاج رکھ لیا، میری پھپھو زینب کی لاج کر لیا، سجدہ کرتی، شکر تھی۔ حسین بولتی یہ کیا قاسم تمہیں کر دی، یہ کیا قاسم، تم نہ تو تمہارے باپ مجھے گود میں ڈالے تھے تمہاری شادی کرنا، تمہاری اچھا گھر بچانا، مجھے وعدہ کر کو دیے تھے، مگر میں تمہاری شادی بھی نہیں کر سکیا، تمہارا گھر بھی نہیں بسا سکیا، کوئی نہیں، تمہیں آخری نسل، تمہیں امام حسین کی اس بیوی سے آخری نسل، میں تمہارا گھر نہیں بسا سکیا، میری بڑی تمنا ہے تمہاری شادی ہو جائے، تمہاری اولاد ہو، تمہارا میں سیرا بنوں، بڑی تمنا کرتے امام حسین۔ بہرکیف امام حسین اجازت دیتی، بڑی دلیر سے لڑے، حضرت قاسم بڑی دلیر سے لڑے، ایسی دلیری سے لڑے، 13-14 سال کا بچہ میدان میں اترتا تو سارے لرز جاتے، کہتے کہ علی آ گئے، کہتے کہ علی آ گئے، کہتے کہ حسن آ گئے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اتنا بہترین لڑے، مگر ظالمہ کے بچے ایسا کرے کہ پورا گھیر کو مارنے کا کام، حضرت قاسم کو ادھر سے نیزہ مارے، حضرت قاسم کو نیزہ مارے، جیسا نیزہ مارے حضرت قاسم کے بازو میں لگا، حضرت قاسم اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے نیزے کو نکالنے جا رہی، بڑا لمبا تھا، حضرت قاسم کے ہاتھ سے نکل رہا نہیں، پیچھے سے بھالا مارے،
جیسا بھالا مارے نیچے زمین سے گرے، زمین کو گرے. یہ ایک آدمی آیا، بہت سے لوگوں کو قاسم مارا، بڑا مارا، بہت قاسم مارا، اسے چھوڑنا نہیں. ہر ایک کا انسان آتا ہے، حضرت قاسم کا ہاتھ مارتا، یہ ایک آتا ہے حضرت قاسم کا سر مارتا، یہ ایک آتا ہے حضرت قاسم کا دھڑ مارتا. مارتے 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 ہاتھ الگ پیر الگ، سب بکھر جاتا، سب بکھر جاتا. جیسا حضرت قاسم آخری سانس لیتی، ہاں سے پکارتی یا ابا عبداللہ الحسین میری مدد کو. امام حسین جیسا سنتی عباس کے ساتھ دونوں گھوڑے اٹھاتی واپس آتی. ہزاروں لاکھوں کی فوج حضرت عباس اور حضرت حسین کو دیکھتے آ رہی دیکھ لے کو، ایسا ان کے لاشیں کو سے گزرتی حضرت قاسم کے، ایسا گزرتی. لاکھوں ہزاروں گھوڑے ان کی لاش کے اوپر سے گزرتی. پہلے ہاتھاں کٹ گئی، پاواں کٹ گئی، دھڑ الگ، سر الگ. مگر جیسا گھوڑے گزرتی تو سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پامال ہو جاتے، سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پامال ہو جاتے. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے گھوڑوں کی ٹاپوں میں اٹک گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر اٹک گئے. گھوڑے بھاگ رہی، دیکھتی امام حسین جہاں سے آواز آئی دیکھتی کہاں ہی قاسم نہیں. حضرت عباس دیکھ رہی کہاں ہی قاسم، وہاں سے حسین پکارے عباس قاسم کا، عباس قاسم کا. عباس بولتی قاسم نہیں مل رہی. حسین پوچھتی قاسم کا، عباس پوچھتی امام قاسم نہیں مل رہی. عباس انہوں پکار رہی، عباس انہوں پکار رہی. مگر یہاں سے تو آواز ہے ہاں تھے نا قاسم، ہمیں جاتے جاتے آتے آتے دیکھے قاسم ہاں گرے نا. کیا کری قاسم کا کوئی چیز عطا نہیں، پتا نہیں، جسم کا عطا بھی نہیں تھی، پتا بھی نہیں کہاں ہی قاسم. قاسم تو کہاں بھی نہیں. امام حسن کو تیز آتا، بولتی میں وقت کا امام، میں وقت کا امام ہوں. اے قاسم میں حکم کرتا ہوں، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، بتا تو کہاں ہے. جس طرح امام حسین نے کہا کہ قاسم کہاں ہے، تو گھوڑوں کی ٹاپوں میں سے لگنے والے گوشت کے ٹکڑے پامال ہو کے ٹکڑے ٹکڑے پڑنے والے سارے ٹکڑے، وہاں سے ہر ٹکڑے سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک 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 یا حسین. جسم کا آزا آزا ٹکڑا، ہر ایک ٹکڑا بھی پکارتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام حسین علیہ السلام اپنی چادر نکالتے ہیں، چادر نکال کر بچھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عباس آج بس ایسا آ گیا جس ہاتھوں سے اسے میں سہرا بننا تھا، جس ہاتھوں سے اسے میں سجانا تھا، دولہا بنانا تھا، اس کا گھر بسانا تھا، میرے بھائی کا خاندان چلانا تھا، خدا کی قسم نہ اس کا چہرہ دیکھنا، آج اس کا چہرہ بھی نہ ملا دیکھنے کے لیے. تو ایک ایک عباس چن چن کر امام حسین کے دامن میں وہ خطرے وہ گوشت کے ٹکڑے رکھتے ہیں. ہر ٹکڑا رکھا جاتا ہے، ٹکڑا بنا کر امام حسین اس کو گٹری بنا کر اپنے کھانوں پہ ڈال کر امام حسین آتے ہیں. سوچتے ہیں آتے وقت ہم ام فروا کو، امام حسن کی بیوہ کو کیا منہ دکھاؤں. ساروں کے لاشیں اٹھایا، ساروں کے صحابہ کے لاشیں اٹھایا، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، گنج شہیدہ میں ان کا ماتم کرنے کے لیے، ان کے اوپر غم کرنے کے لیے. ان کا چہرہ تو تھا مگر آج قاسم کا چہرہ بھی نہیں تھا، چہرہ بھی نہیں تھا، صورت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. کیا بیتا ہوگا وہ ماں فروا پر، کیا بیتا ہوگا اس زینب کے اوپر، کیا بیتا ہوگا وہ حسین کے اوپر جو اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑوں کو لا کر وہاں پر بچھایا گیا. اور بڑی دیر کے بعد ام فروا کو بلایا گیا، ام فروا کو بلایا گیا. ام فروا آتی ہیں، کہتی ہیں کہ یاد رکھ لو میں میرے بیٹے کا منہ نہیں دیکھوں گی اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو. منہ پکارا جاتا ہے کہ قاسم آ گئے، مگر کیا کرے، قاسم تو آ گئے مگر چہرہ تو نہیں آیا. ماں ادھر سے اندر سے کہتی ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرا بیٹا زندہ آیا ہے، زخمی آیا ہے، میں تو اس کی صورت نہیں دیکھوں گی. وہاں پر پکار کر کہتی ہیں، فضا کہتی ہیں اے فروا یہاں پر کہاں پر قاسم آیا ہے، قاسم کا کوئی لاش کا ٹکڑے آئے ہیں، یہ گوشت کے ٹکڑے آئے ہیں، اور یہاں تک ایسا ہے کہ سارا جسم بھی نہیں آیا، تھوڑا جسم بھی آیا. اے فروا تو آ کر دے. خدا کی قسم وہ فروا کے پر کیا بیتی ہوگی جب جسم کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہاں پر آئیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت قاسم علیہ السلام کی صدقے وسیلے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ، ہمارے جسم کا اعضاء بھی حضرت قاسم کی شفاعت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ہم گناہگار خطا کار ہیں، اتنا گناہ ہے، اتنا خطا ہے کہ ہمارا جسم کے بال بھی خطا میں ہے اے کریم، اور ہم نے وہ فرض نہیں عطایا جو امام قاسم کو ہم نے دلاسا دینے کے لیے اس مجلس کو برپا کیا، پھر بھی ہمارے ہاتھوں سے جتنا ہو سکا اے اللہ ہم نے کیا ہے۔ بس حضرت قاسم علیہ السلام کے صدقے ہمیں حسن و حسین کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، حضرت ماں زینب علیہ السلام کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جمعرات ہے، انشاءاللہ کل حضرت قاسم علیہ السلام کی مہدی ہے، کیونکہ یہ جو ہے کل ہماری محفل آج رہنا تھا، وہ اس کے واسطے کل رکھی انشاءاللہ۔ کل مدور کے اندر جو بھی آنا چاہ رہی تو انشاءاللہ کی یہ بڑی امام حسین بڑی تمنا رکھے تھے حضرت قاسم کے اوپر، حضرت فروا بہت تمنا، لیلہ بڑی تمنا رکھے تھے، رباب بڑی تمنا رکھے تھے، زینب بڑی تمنا رکھے تھے، پورا تھا خاندان مولا علی مشکل کشا کے بیٹے تھے، حسین کے بیٹے تھے، قاسم اکیلے حسن کے بیٹے تھے، قاسم الگ حسن کے بیٹے تھے۔ یاد رکھ لو یہ جو حسن کے بیٹے یہ جو شہید ہوئے حقیقت میں امام حسن شہید ہوئے، اور سلسلے قادری والے یاد رکھ لو، خصوصاً قادری والے یاد رکھ لو، تمہارے غوث اعظم امام حسن کی اولاد سے ہی سو، امام حسن کی اولاد سے ہی سو، ہمارے اجداد سے ہمارے مشائخ میں حضرت قاسم ہی سو، ہمارے قاسم ہی سو، ان کی شہادت۔ چونکہ یہ سلسلہ نہیں آیا تمہیں سلسلہ قادری ہاں ایسا آیا، وہ جو علم تھا نہیں وہ چلم امام محمد مہدی علیہ السلام سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دیے سو۔ یہ جو نسل چلی جو غوث اعظم تک چلی، امام حسن دیکھ لو، یہ روایت ہے کہ سارے کے سارے 9 امام 12 امام ہیں، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ 3 چھوڑ کو حسین کے 9 بچے، حسین کے 9 بچے، یہ 3 پوچھتی حضرت فاطمہ زہرا حسین کی نسل میں تو امامت رکھا ہے، حسن کی نسل میں کیا رکھا ہے، حسن کی نسل میں کیا رکھا ہے؟ قربان جاؤ مولا علی مشکل کشا کے اوپر۔ بولتی بے شک حسن کی نسل میں کوئی امام نہیں، مگر اس کی نسل میں ایسے ولی آئیں گے، ایسے غوث آئیں گے، ایسے قطب آئیں گے، ایسی نسل آئے گی خدا کی قسم وہ بھی اپنے دین کو بڑا معین الدین بنے گی، محی الدین بنے گی۔ یاد رکھ لو یہ جو نسل چلی امام حسن کی یہ قاسم کا صدقہ انشاءاللہ، کیونکہ تو سب سے زیادہ ان کی نیاز نوازاں اور جتنے بھی تمنا ہیں انشاءاللہ اس میں بہت بر لاتی برکت، جو آتی بس جو بھی غم حسین میں بیٹھا اس کے بر لاتی۔ پھر بھی ایک پرمپرا ہے، ایک ہماری پہلے سے بھی ایک ہمارا یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کو رائج کرنا، کہ ہمیں لوگ خالی 11ویں اور 6ٹی سے ہٹیچ نہیں، ابھی 11ویں اور 6ٹی میں چٹک کو ہیں، یہ 11ویں 6ٹی آتی سوچ کب کر کو بولے تو کربلا برپی کر کو، ہمیں کہاں چلے گی کاگی نیچے اٹکی، اور اٹکا کو بھی چھوڑی ہمارے مریداں کو، اور اس سے نیچے گئے تو خالی وکیل صاحب کا سندل اور وکیل صاحب کا برتھڈے، یتے میں ذرا جنے ہی ذرہ اٹھائے کر کو بولے تو 6ٹی اور 11ویں کے ذرا جنے ہی، باقی کا قاسم کا نہ علی اکبر کا نہ علی اصغر کا نہ زینب کا نہ 12 امام کا تم نہ ایڈریس ہی معلوم نہیں۔ یاد رکھ لو چاہے تمہیں 11ویں بھی کرو 6ٹی بھی کرو، چاہے تمہیں وکیل صاحب کی مولود بھی کرو سندر بھی کرو، خدا کی قسم یہ قاسم اور علی اکبر کے جوتے کے نیچے پورے ان کے جوتے کے نیچے انہوں نہیں کہ تو ان کے نسلانی ان کے سلسلے میں ہمیں کرنا چاہتے سو وہ کہ تمہارے باپ دادا جو رواج بنائے، جو ہمارے بزرگاں رواج بنائے، ہم نہ لے لے جا کوئی یہاں اٹکا ڈالے، ایسی جگہ اٹکا ڈالے، نہ ہلے سر کا نہ پھرے سر کا، سیدھا فتویٰ کیا ڈالے رہے، غوث اعظم کو چھوڑے تو سنی نہیں کرتی، خواجہ کو چھوڑے تو سنی نہیں کرتی، پیر کو چھوڑا تو مسلمانی نہیں کرتے، رے بیوقوف تو پوری دنیا کو چھوڑ، پوری دنیا کو چھوڑ، حسین کو پکڑ تو سب سے بڑا تجھے حقیقت میں مسلمان اسے بولتے سو، مسلمان مومن حسن و حسین کو پکڑنے والے کو بولتے سو، یہ سب ہم نہ نفل عبادت، ان کو پکڑتے صحیح کو کر کو بولے تو انہوں بھی ان کو پکڑے گا، حسین کو کیسا غوث پاک کو پکڑتے کرتے بولے تو انہوں حسن کو پکڑے کر کو۔ جب غوث اعظم دستگیر بولتی معلوم
मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मुरीदी न को डर, मैं अल्लाह मेरा रब है। सीना तान को चल, मैं तेरे साथ हूँ, नहीं मैं तेरे साथ हूँ। मैं मशरिक में तू रहे, मैं मगरिब में हूँ, मैं तेरी मदद को आतू। मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर। कसीदे गौसिया सबके घर में है, उठा को पढ़ो। उसके बाद आखिरी में क्या बोलती है? अनल हसनी, मैं हसन की औलाद हूँ, मैं हसन की औलाद हूँ। तो तब भी मुझे ये मर्तबा मिल रहा है। सो अगर मैं हसन ही नहीं रहता तो ये मर्तबा नहीं मिलता, मैं मुरीदा को नहीं बचाता था। हमा अलैना गिल बला।